اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ اے بلند تر، اے بزرگی والے، اے بخشنے والے مہربان، تو ہی برائی والا پروردگار ہے۔ اے احسان کرنے والے، تو ہم پر بھی احسان فرما، ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے چھڑا کر ہمیں اپنے ان بہترین بندوں کے ساتھ جن پر تو نے احسان کیا جنت الفردوس میں داخل فرما۔ یا اللہ، مصیبتوں میں ہماری پناہ گاہ، اے سختی میں ہماری فریاد کو سننے والے کائنات کے مالک، اس جمعے کے صدقے، اس دعا کے صدقے ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے عزیز و اقارب اور تمام امت مسلمہ کی جو یہ دعا سن رہا ہے، اے اللہ پاک، جس نے بھی دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، تو سب کی جو حاجتیں ہیں ان کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ یا اللہ، اس جمعے کے صدقے تو آج ہماری مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، تیرا مبارک مہینہ گزر چکا ہے، یا اللہ رمضان چلا گیا، یا اللہ تیرے کافی سارے لوگ جو نمازوں سے بھی کنارہ کش ہو گئے، یا اللہ وہ لوگ جو رمضان میں 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، یا اللہ رمضان جاتے ہی انہوں نے نماز پڑھنا تک چھوڑ دیا، یا اللہ مسجد ویران ہو گئی۔ اے اللہ پاک، جو رمضان میں قرآن پڑھتے تھے، یا اللہ ان لوگوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، یا اللہ ہم موسمی مسلمان بن گئے، یا اللہ ہمیں موسمی مسلمان بننے سے بچا۔ اے اللہ پاک، ہمیں موسمی مسلمان بننے سے بچا اور ہماری مسجدوں کو آباد کر دے۔ یا اللہ پاک، ہمیں دین میں ثابت قدمی عطا کر۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو پھیرنے والے، اے ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ ہمیں 5 وقت کا خشوع خضوع کے ساتھ نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی نماز میں ایسی لذت عطا فرما کہ نماز کے بغیر ہمارا زندگی میں گزارا نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں ایسی تنہائی عطا کر جو تیری یاد میں بھری ہو۔ یا اللہ ہمیں ایسی محفل عطا کر جس محفل میں ہم صرف تیرا ہی ذکر کریں اور تیرا ہی ذکر سنیں۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت اور نیکی سے محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا دیوانہ بنا۔ یا اللہ ہمیں اپنے عشق میں دیوانہ بنا۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین پر چلنے والا بنا۔ اے رب کائنات، ہم سب کی دنیا بھی بہتر فرما اور آخرت بھی بہتر فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی لامحدود خزانوں سے رزق حلال، صحت طویل اور عمر خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی کو اپنی اطاعت گزار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے شریر و نفس کی شرارتوں سے بچا۔ یا اللہ ہمیں شیطان کی چنگل سے رہائی دے۔ یا اللہ ہمیں بری صحبت سے بچا۔ یا اللہ ہر معاملے میں ہماری مدد فرما، اور اللہ پاک جو ہمارا برا چاہے تو اس معاملے میں تو ان کی مدد نہ فرمانا۔ یا اللہ تو اپنی ساری امت سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمیں سنبھال لے، ہماری نسلوں کو سنبھال لے، ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اے محبت پیدا کرنے والے اللہ ہم انسانوں کی آپس میں محبتیں پیدا فرما، الفتیں پیدا فرما، ہمیں فرقہ واریت سے بچا، ہمیں آپس میں نفرت اور تعصب سے بچا۔ یا اللہ جو ہماری سرزمین پر زہر گھولے، یا اللہ جو ہماری سرزمین پر زہر گھولے فرقہ واریت کا، اس سے ہمیں بچا اور ہمیں ایک پکا سچا مسلمان بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب پہ رحمت فرما، کرم فرما، ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے مدارس کو آباد فرما، ہماری نسل میں قرآن پاک کو زندہ فرما، حدیث کو زندہ فرما، آپس میں الفتیں پیدا فرما۔ میرے مالک، میرے مولا، میرے مالک، ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ پاک، ہم تیرے گناہ گار، تیرے
گناہگار خطا کار اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تجھ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہماری نافرمانیوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمتوں کو دیکھ، اپنی عطاؤں کو دیکھ، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی نوازشوں کو دیکھ، ہمارے گناہوں میں لت پت زندگی کو نہ دیکھ، اپنی بے پایا فضل و کرم کو دیکھ۔ مولا دین پر استقامت دے دے، ہمارے اعمال درست کر دے، ہمارے احوال سنوار دے، ہماری نیتیں اچھی کر دے، ہمیں صدق عطا کر، ہمیں اخلاص عطا کر، ہمیں تقوی عطا کر، ہمارے اندر نور ایمان عطا کر، حلاوت عرفہ عطا کر، ہمیں ہر قسم کی ریاض سے بچا لے، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر۔ مولا ہمیں اپنی زندگی کی لذت دے دے، ہمیں راتوں میں جاگنا نصیب کر، راتوں میں اٹھ اٹھ کر تیری عبادت کرنا نصیب کر۔ اے اللہ ہمیں اپنا تہجد گزار بنا دے، اے اللہ ہمیں تہجد کے وقت اپنی محبت کی طلب کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر دے، یا اللہ ہمیں غفلت کے غار سے نکال دے اور روح کے گھر کی طرف لے جا، ہمیں نفسانیت سے نکال کر روحانیت کی طرف لے جا، ہمیں غفلت سے نکال کر مجاہدے کی طرف لے چل، ہمیں دوری سے نکال کر حضوری کی طرف لے جا، ہمیں محرومی سے نکال ہمیں اپنی عطا اور مشاہدے کی طرف لے جا، بدبختی سے نکال دے، خوش بختی کی طرف لے جا۔ اللہ تو ہمیں شقاوت سے نکال کر سعادت کی طرف لے جا۔ اے اللہ پاک ہمارا کوئی گناہ بھی ایسا نہ چھوڑ جس سے تیری مغفرت نصیب نہ ہو۔ اے مولا کریم، اے اللہ ہمارا کوئی ایسا عیب نہ چھوڑ جس پر تیرا پردہ نہ پڑ جائے۔ اے اللہ ہمارے غم دور کر دے، اے اللہ ہمیں امراض سے بچا لے، بلاؤں سے بچا لے، وباؤں سے بچا لے، اے اللہ تمام تر وائرسوں سے بچا، اس دنیا سے وائرسوں کو دور کر دے، اپنے کرم سے سب کو دفع کر دے۔ اے مولا ہماری کوئی تکلیف ایسی نہ چھوڑ جس کو تو ختم نہ کر دے، مولا ہم پر کوئی قرض ایسا نہ چھوڑ جو اپنی سخاوت سے ادا نہ فرما۔ اے مولا تجھے تیری محبوب کے نالائن مقدس کا واسطہ، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کا واسطہ، نبی پاک کی سنہری جالیوں کا واسطہ، شہر مدینہ کی ان گلی کوچوں کا واسطہ جن میں تیری محبوب کھڑے ہو کر ناز کرتے تھے، حضور کی رخی روشن کا واسطہ، اہل بیت ازہار کا واسطہ، سیدہ فاطمہ الزہرا کا واسطہ، تجھے حسن حسین کا واسطہ، اے اللہ پاک تجھے خلفائے راشدین کا واسطہ، مولا تجھے شہر مدینہ کی فضاؤں کا واسطہ، کعبۃ اللہ کی عظمتوں کا واسطہ، کعبے کی طواف کرنے والے سعادت مندوں کا واسطہ، کعبہ میں جھکی ہوئی فضاؤں کا واسطہ، مولا تجھے تیرے گھر سے اٹھنے والی چیخ و پکار کا واسطہ، لبیک اللہم لبیک کی بلند ہونے والی صداؤں کا واسطہ، حجر اسود کو دیے جانے والے بوسوں کا واسطہ، حتیم اور مقام ابراہیم پر جھکنے والی پیشانیوں کا واسطہ، باب کعبہ پر اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ جو رو رو کر دعائیں کرتے، ان کی دعاؤں کا واسطہ، اے مولا ان دعاؤں میں ہماری دعائیں بھی شامل کر لے، ان کی پکاروں میں ہماری پکاریں بھی شامل کر لے، ان کی التجاؤں میں ہماری التجائیں بھی شامل کر لے۔ مولا ہم سب کی گناہ معاف کر دے، ہم سب کی توبہ قبول کر لے، ہمارے ایمان کو پختہ کر دے۔ اے اللہ پاک اپنی عطایت اور مغفرت عطا کر، اپنی محبت اور قربت عطا کر، نسبت محمدی کی خیرات عطا کر، نبی پاک کی غلامی عطا کر، نبی پاک کی سچی غلامی عطا کر، نبی پاک کے نالین کا سایہ ہمارے سروں پر ہو، ہمارے دلوں کو اپنے عشق کی حلاوت عطا کر، یا اللہ آنکھوں کو اپنا جلوہ عطا کر، پیشانیوں کو لذت سجود عطا کر، زبانوں کو لذت اور مناجات عطا کر، دلوں کو حرص و حوث سے پاک کر دے اور ہماری نفسانی خواہشات کے جال سے ہمیں باہر نکال دے۔ اے اللہ پاک، اے اللہ نبی پاک کے وسیلے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں اے اللہ سوز و قضا عطا کر جو صدیق اکبر کو ملا، اے اللہ ان کی صداقت اور عدالت سے کچھ حصہ ہمیں بھی دے دے۔ اللہ جو فاروق اعظم کو ملا، اے اللہ اس شرم و حیا کی سخاوت سے کچھ حصہ ہمیں بھی دے دے جو عثمان غنی کو ملا، اے اللہ اس شرم و حیا اور سخاوت میں سے کچھ حصہ
ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ جو تقوی اور طہارت اور شجاعت جو تو نے ہمارے مولا علی کو دیا، شیر خدا کو دیا، تو ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں شراب مغفرت کا وہ جام پلا، فضیل بن ایاس کو پلائے تھے، ابراہیم بن آدم کو پلائے تھے، جنید بغدادی کو پلائے تھے، ہمارے غوث الورا کو پلائے تھے۔ مولا تجھے نبی پاک کے نالین کا صدقہ سب بیماریوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا تیرا ایسا کرم ہو جائے کہ ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں، دکھ سکھ سے بدل جائیں، تنہائی خوشحالی سے بدل جائے۔ اے مالک مولا تو قرض داروں کے قرض اتار دے، آفات بلیات سے نجات دے دے۔ اے اللہ جو اولاد کے طلبگار ہیں انہیں اولاد دے دے، جو نرینہ اولاد کے طلبگار ہیں انہیں نرینہ اولاد سے مالا مال کر دے، اور جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کو صحت و سلامتی دے دے اور بندگی کی توفیق دے دے۔ مولا ہمارے گھروں میں دین قائم ہو، اے اللہ ہمارے گھروں میں نیک ماحول قائم فرما اور ان میں ایمان کے اجالے دے دے۔ اے اللہ پاک ہم سب کے خاندانوں میں، عورتوں میں، جوان بیٹے اور بیٹیوں میں دین و ایمان کے علم غیرت پیدا کر دے۔ یا رب العالمین ہم سب کی حتمی مغفرت فرما، یا رب العالمین ہم سب کی حتمی مغفرت فرما۔ اے میرے مولا فلسطین والوں پر رحم کی نظر فرما دے، ان کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ فلسطین کے معصوم بچوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ فلسطین والوں پر رحم کر دے۔ اے مولا ان کی تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جاتی۔ اے مولا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ننھے ننھے پھول جیسے بچے بھوک سے ہلکتے ہوئے تڑپتے ہوئے، یا اللہ تو غیب سے ان کے لیے کوئی وسیلہ پیدا کر دے۔ یا رب جس طرح آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار کر دیا، اسماعیل علیہ السلام پر چھری کو نہ چلنے دیا، جس طرح تو نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا، یا اللہ اسی طرح فلسطین والوں پر بھی رحم فرما۔ اے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے والے فلسطین کے لوگوں کی مشکلوں کو آسانی میں بدل دے، مسجد اقصی کو آزادی کی بہاریں دے دے، فلسطین کو آزاد کر دے۔ بلکتے بچے، سسکتی مائیں، پکارتی ہوئی بیوائیں اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہیں۔ غرض مولا کریم فلسطین پر، غزہ پر، سیریا پر اور جہاں جہاں بھی دنیا بھر میں امت مسلمہ کافروں کے ظلم و ستم سے دوچار ہیں، اے اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما، ان پر نظر کرم فرما، ان سب کو کافروں کے چنگل سے آزاد کر دے۔ اے اللہ میرے اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے میرے مولا اس چینل کو اپنے بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے میرے اللہ اس میرے چینل کو چن لے۔ اے اللہ میرے اس چینل سے تو وہ کام لے لے جو تو اپنے نیک بندوں سے لیا کرتا ہے۔ اے اللہ میرے اس چینل کو فحش باتوں، برائی پھیلانے، بدعت اور بے حیائی پھیلانے سے بچا۔ اے اللہ میرے اس چینل کی ترقی فرما۔ اے اللہ جو باتیں ہم اس چینل میں کرتے اور سنتے ہیں، اے اللہ تو ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے علماء اور مشائخ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھ۔ اے اللہ ہمارے جو پیارے عزیز رشتہ دار اس دنیا سے گزر چکے ہیں، یا اللہ تو ان سب کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ بالخصوص میرے والد صاحب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کو عالم برزخ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی زندگی کے تمام تر گناہوں کو دھو ڈال۔ یا اللہ ان کو گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ یا اللہ اگر ان کے نامہ اعمال میں ایک برابر بھی گناہ ہے تو اس کو بھی نیکی سے بدل دے۔ غرض اے مولا کریم تم تمام امت مسلمہ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، تو ان سب کی مغفرت فرما، تو ان سب کے درجات بلند فرما، ان سب کی قبر کو روشن اور کشادہ فرما، ان سب کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔